اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الحاقہ الحاقۃ وہ ثابت ہو جانے والی، ملحاقہ کیا ہے وہ ثابت ہو جانے والی، وما ادراک اور آپ کو کیا معلوم، ملحاقہ وہ ثابت ہو جانے والی کیا ہے، کذبت ثمود جھٹلایا قوم ثمود نے، وعاد اور قوم عاد نے، بالقارعہ اس کوٹ ڈالنے والی کو، اس کھڑکھڑا دینے والی کو، فاما ثمود پس بہرحال جو ثمود تھے، فاہلکوا وہ ہلاک کر دیے گئے، بالطاغیہ ایک چیخ کے ساتھ، واما عاد اور قوم عاد والے، فاہلکوا وہ ہلاک کیے گئے، بریح صرصر ٹھنڈی سناٹے دار ہوا سے، عاتیہ جو ہاتھوں سے نکل جانے والی تھی، سخرہا علیہم وہ ہوا ان پر مقرر برابر چلتی رہی، 7 لیال 7 راتوں تک، و8 ایام اور 8 دن تک، حسوماً لگاتار فنا کرنے والی، فتر القوم تو پھر آپ دیکھیں اس میں لوگوں کو، فیہا صرعا کہ وہ بچھڑ گئے، اس ہوا میں وہ لوگ بچھڑ گئے، کأنہم گویا کہ وہ لوگ ایسے ہو گئے، اعجاز نخل کہ وہ کھجوروں کے تنے ہوں، خاویہ کھوکھلے، فہل تری لہم من باقیہ فہل تری تو کیا نظر دیکھتے ہیں آپ، لہم ان میں سے، من باقیہ کوئی باقی بچا ہوا، وجاء فرعون اور آیا فرعون، ومن قبلہ اور جو اس سے پہلے لوگ تھے، والمؤتفقات اور یہ الٹ جانے والی بستیوں والے، بالخاطئہ خطائیں کرتے ہوئے، فعصوا انہوں نے نافرمانی کی، رسول ربہم اپنے رب کے رسول کی، فاخذہم تو پکڑا ان کو، اخذۃ الرابیہ سخت پکڑنے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الحاقہ، الحاقہ کا معنی لفظی، ایک معنی اس کا یہ ہے کہ جو چیز حق ہو اور ثابت ہو اس کو حاقہ کہتے ہیں، جو حق بھی ہو اور ثابت بھی ہو، اور اس چیز کو بھی حاقہ کہتے ہیں جو دوسری چیزوں کو حق ثابت کر دے۔ یہاں اس سورہ مبارکہ کے اندر قیامت کے ہولناک واقعات کا ذکر ہے، اور وہاں پر کفار اور فجار کی سزاؤں کا ذکر ہے۔ قیامت کے بہت سے نام آئے ہیں قرآن کریم کے اندر، اس صورت میں الحاقہ ذکر کیا گیا پہلے، پھر دوسرے نمبر پر قارعہ کہا گیا، اور پھر تیسرے نمبر پر واقعہ کے لفظ سے ذکر کیا گیا۔ تو الحاقہ کے مطابق قیامت پہ دونوں معنی ہی صحیح آتے ہیں، کیونکہ قیامت خود حق بھی ہے اور اس کا واقعہ ہونا ثابت بھی اور یقینی بھی ہے، اور اسی طرح قیامت کا جو دن ہے وہ مومنین کے لیے جنت اور کفار کے لیے جہنم کو ثابت کرنے والا بھی ہے۔ تو یہاں قیامت کے اس نام کے ساتھ جو سوال کو 2 دفعہ پوچھا گیا کہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، تو مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ اتنی حیرت انگیز اور ہولناک ہے کہ جس سے پہلے ایسا کچھ نہ دیکھا گیا نہ سنا گیا۔ اور قارعہ کا لفظ ہوتا ہے کھڑکھڑانا، جیسے پرانے زنگالود دروازے ہوتے ہیں، اگر ان کو کھولا یا بند کیا جائے تو اس میں سے کھڑکھڑاہٹ کی آواز آتی ہے، یا جیسے پرانے زمانوں میں دروازوں پر زنجیریں لگی ہوتی تھی تو وہ زنجیر کو دروازے پر مارنے سے جو آواز پیدا ہوتی اس کو عربی میں قارعہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ اتنی معمولی آواز نہیں ہوگی، قیامت کے لیے جو یہ لفظ استعمال کیا گیا اس لیے کہ اس دن سب لوگ مضطرب، بے چین، پریشان، اور زمین آسمان کے تمام اجسام منتشر ہو جائیں گے، تو اس کو کھڑکھڑانا اس حساب سے کہا گیا۔
کہ وہ قیامت کیسی ہے کہ جو حق بھی ہے ثابت بھی ہے. اور قوم سمود اور عاد نے یہی کیا کہ اس اتنی بڑی ہولناک قیامت کو ہی جھٹلایا. تو اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ دونوں کو ہلاک کر دیا. تو قوم سمود کو جو ہلاک کیا ان کو تو ایک چیخ سے ہلاک کر دیا. یہاں طاغیہ کہا. طاغیہ طغیان یعنی سرکشی. تو مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایسی سخت آواز تھی جو ہر دنیا کی آواز کی حدود سے باہر نکل جانے والی تھی. وہ ایک ایسی چیخ تھی جو دنیا کی تمام چیخوں پہ بھاری تھی، اور ایک ایسی وہ تیز آواز تھی کہ جس کو انسان کا دل اور دماغ برداشت نہیں کر سکے. تو جب ان کی نافرمانیاں حد سے بڑھنے لگی، ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اسی صورت میں آیا کہ سخت چیخ تھی جس میں دنیا کی تمام بجلیوں کی یہ کڑک اور دنیا بھر کی تمام سخت سے سخت آوازوں کا مجموعہ گویا بنا کر اس چیخ کو بنایا گیا ہو، اور اس کو سن کر ان کے دل سلامت نہیں رہے، ان کے دل پھٹ گئے اور ہلاک ہو گئے. اور قوم عاد کو ہلاک کیا گیا ہوا سے. سرسر ایسی سخت ہوا کو کہتے ہیں جو زیادہ تیز ہونے کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی بھی ہو. تو کہا کہ ان کو ہلاک کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیز اور ٹھنڈی یخ ہوائیں بھیجی، اور وہ ہوا اتنی تیز تھی عاتیہ کہ وہ جب کسی چیز کو انسان پکڑنا چاہے اور وہ انسان کی پکڑ میں نہ آئے اس کو کہتے ہیں عاتیہ، ہاتھوں سے نکلنے والی. تو مطلب یہ ہے کہ اتنی تیز اور سخت ہوا تھی کہ جس پر کسی انسان کا بس نہیں چل رہا تھا، اور وہ ہوا ان کو ہلاک کرنے کا ذریعہ بنی، جو ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی. اور ہم نے خود دنیا کے اندر مشاہدہ کر رکھا ہے، اگر آندھی یا طوفان 1 گھنٹے آدھے گھنٹے کے لیے بھی آئے اور جب تھم جائے تو کتنی بربادیاں ہو چکی ہوتی ہیں. حالانکہ ہوائیں چلنے والی ہم پر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی عذاب بنا کر ہمارے لیے نہیں بھیجا ہوتا، اور یہ تو عذاب کی ہوا تھی، اور 1-2 دن نہیں بلکہ عذاب والی چیز تو اگر 1 سیکنڈ کے لیے بھی آ جائے تو جتنی ہلاکت اس نے کرنی ہوتی ہے وہ ہلاکت کر کے چلی جاتی. اللہ کے عذاب کی ہوا تھی، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ان پر چلتی رہی. تو کہا جاتا ہے کہ بدھ کی صبح سے ان پہ یہ آندھی کا عذاب شروع ہوا اور اگلی بدھ کی شام تک رہا. تو یہ 8 تو دن ہو گئے اور راتیں اس میں 7 آ گئی. حسوم کا لفظ ذکر کیا کہ ایسی ہوا تھی جو حسوم تھی. حسوم بمانا بالکل فنا کر دینے والی، ایسی وہ ہوا تھی. اور کہا گیا کہ ایسے ان لوگوں کو اس ہوا نے کر دیا جیسے تیز آندھی اور طوفان میں درخت کٹ کے گرے ہوئے پڑے ہوتے. تو کہا کہ اے مخاطب اگر آپ لوگ وہاں موجود ہوتے تو آپ دیکھتے فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا کہ لوگ اس میں کیسے کٹے ہوئے گرے پڑے ہیں، كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ جیسے کہ کھجوروں کے بڑے بڑے تنے کسی نے کاٹ کر پھینک دیے ہوں. اب یہ کھجوروں کے بڑے تنے کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ان لوگوں کے قد بہت بڑے تھے، تو ان کے قد کی درازیوں کی طرف اشارہ ہے کہ جیسے درختوں کے تنے ہوتے ہیں بڑے بڑے مضبوط، ایسے ہی تھے. لیکن وہ جسم اور جسمانی طاقتیں جب اللہ کی نافرمانی کرنے والے تھے تو وہ کام ان کو نہیں ہے. تو کہا کہ ان کا کیا حال ہو گیا؟ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ کیا تمہیں ان میں سے کوئی باقی بچا ہوا نظر آتا ہے؟ نہیں. جب اللہ کا عمومی عذاب آئے تو اس میں سے کوئی بچا ہوا نظر پھر نہیں آتا. جب انسان بار بار سرکشی کرے، بار بار سرکشی کھلے عام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو للکارتا پھرے، پھر وہ باقی نہیں رہتا. اور ساتھ کہا کہ فرعون والے بھی ہلاک ہوئے، جو اس سے پہلے نافرمان تھے وہ بھی ہلاک ہوئے، اور وہ بستیاں جو الٹ دی گئیں خطائیں کرتے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ خطا کار تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ہلاکتوں کی، ان کے عذاب کی وجہ خود بتا رکھی. فرعون کو ہلاک کیا، ان سے پہلوں کو ہلاک کیا، الٹ جانے والی بستیوں والوں کو ہلاک کیا. کیوں؟ بالخاطئہ کیونکہ وہ خطا کار تھے.
یہ مؤتفقات حضرت لوط علیہ السلام کی بستیوں کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ سب بستیاں آپس میں قریب قریب تھیں اور ملی ہوئی تھیں، یا تو اس وجہ سے مؤتفقات کہا کہ آپس میں خلط ملط تھیں، اور یا اس لیے کہ جب اس پر عذاب آیا تو وہ سب عذاب کے بعد آپس میں گڑ مڑ ہو گئیں ساری جگہیں، تو پھر پہچان نہ رہی۔ تو کہا کہ ان کو ہلاکت کی وجہ ان کی کیا تھی؟ کیونکہ وہ نافرمان تھے اللہ کے، اور نافرمانی کس درجے کی تھی؟ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، کہ انہوں نے اپنے رب کے رسولوں کا کہنا نہ مانا۔ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً، تو پھر پکڑا ان کو بہت سخت پکڑنا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو پچھلی قوموں کے احوال ہمیں سنا رہے ہیں، تو یہ کوئی قصے کہانی نہیں ہے کہ ہم نے قصہ سنا، ہم نے کہانی پڑھی اور بات ختم ہو گئی۔ یہ اصل میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ ان کاموں کے ذریعے ہلاک ہوئے تو تم کہیں ان کاموں میں نہ پڑ جانا، کیونکہ جو چیز تب اللہ کو ناراض کرنے کا ذریعہ تھی وہ اب بھی اللہ کو ناراض کرنے کا ذریعہ ہے۔ آگے انہوں نے جو بات بتائی کہ ان کی ہلاکت کی وجہ کیا تھی، فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، انہوں نے رب کے بھیجے ہوئے رسولوں کی نافرمانی کی۔ تو یہی اصول اس امت کے لیے اور تا قیامت آنے والے ہر شخص کے لیے کہ جو شخص بھی اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کی نافرمانی کرے گا، گویا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ٹھہرے گا۔ اور ہر ایک رسول کی سب سے بڑی فرمان برداری کیا ہے کہ انسان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لائے، کیونکہ تمام انبیاء کی تعلیمات میں یہ بات موجود تھی کہ ہمارے بعد ایک نبی آئے گا، اور جب وہ نبی آئے تو پھر اس پر ایمان لے آنا۔ تو گویا اگر کوئی شخص کسی پچھلی کتاب کا پیروکار تھا بھی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر اطلاع پالے، اس سے معلوم ہو جائے آپ کے بارے میں، تو پھر اس شخص کا ایمان لانا ضروری ہے، گویا وہ تب اپنی کتاب ہی کی پیروی کر رہا ہے۔ جیسے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک کے لیے آنے والے اگر کوئی شخص چاہے وہ یہودی ہو چاہے نصرانی ہو، لیکن اگر اسے میری نبوت کا علم ہو جائے اور وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جب دنیا سے جائے گا تو وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ مجھ پر ایمان لائے بغیر اگر دنیا سے چلا گیا تو وہ جہنمی ہے۔ تو کسی انسان کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ما قبل کسی دوسری شریعت کے تابع ہونا یہ غلط بات نہیں ہے، غلط یہ ہے کہ آپ کی نبوت کے بعد انسان اس راستے پہ ڈٹا رہے۔ اور یہی چیز فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، ان میں سے بعض تو سرے سے رسولوں کے ہی منکر ہو گئے، جیسے فرعون کا ذکر کیا، اور بعض وہ تھے جو رسول تو مان لیتے تھے لیکن ان کی باتیں نہیں مانتے تھے۔ تو یہ چیز بہت سے لوگوں میں اب بھی موجود ہے، ہمارے اندر اب بھی یہ چیزیں موجود ہیں کہ ہم بہت سی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، ہم بہت سی احکامات کو سننے کے بعد اور باتوں کو سننے کے بعد اپنی کسی دنیاوی غرض سے اگر وہ اس میں رکاوٹ بن رہی ہو تو ہم صاف صاف کہہ دیتے ہیں کہ شریعت میں اتنی سختی نہیں ہے۔ تو شریعت میں بالکل بھی سختی نہیں ہے، شریعت ہمیں سخت اسی لیے لگتی ہے کیونکہ ہم دنیا پر چلنا چاہتے ہیں، اللہ کا حکم نہیں ماننا چاہتے۔ تو اللہ کا حکم پابندی والا ہے، ہمیں وہ سختی پھر محسوس ہوتا کیونکہ ہم نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے، اور جو تعلیمات اسلام کی ہیں وہ دنیا دکھاوے سے دور کی ہیں، وہ ایک حق راستے پر مبنی ہے، اور حق پہ چلنا ہمیشہ مشکل رہا ہے۔ اگر یہ حق پہ چلنا مشکل نہ ہوتا تو اس پہ اللہ نے جنت نہ رکھی ہوتی، کوئی عام سا اجر رکھ دیا ہوتا۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے میں ہے۔ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ کوئی انسان جب دین کے اندر رہتے ہوئے احکامات پہ عمل کرے گا، گویا وہ ہر لمحہ ایسا محتاط رہنا چاہیے جیسے اگر کسی کے سر پہ تلوار لٹک رہی ہو اور اسے کہا جائے کہ اگر تم اپنی جگہ سے ہلے تو یہ تلوار گر کر تمہاری گردن اڑا دے گی، تو وہ انسان کتنا محتاط رہے گا کہ اس سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جس سے یہ تلوار آ کے اس کی گردن اڑا دے۔ تو ایسے ہی ایک مومن کی زندگی کو محتاط ہونا ہے،
اس کے اعمال میں، اس کے افعال میں، اس کے کردار میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہمارا طریقہ صحیح ہے؟ کیا ہمارے الفاظ درست ہیں؟ کیا ہمارا دل اس چیز کے اندر لگا ہوا ہے؟ ہم ذکر کر رہے ہیں کہیں دکھلاوے کے لیے تو نہیں کر رہے، ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اس میں ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزار رہے، جن کی ساری زندگی گزر گئی، کبھی انہوں نے قبلے کی طرف رخ بھی نہیں کیا۔ تو یہ چیزوں کو پابندی کے ساتھ کرنے سے انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کامیاب قرار دے گا، کیونکہ اللہ نے خود یہ ہمیں بتا دیا کہ ان لوگوں کی ہلاکت کی بڑی وجہ یہ تھی فعصوا، انہوں نے اپنے رسولوں کی بات نہیں مانی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی شریعت پر، اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر قدم قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے احکامات ہیں اللہ ان کو پورا کرنے میں ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، جتنی چیزیں ممنوعات میں سے ہیں اللہ ہمیں بہت آسانی سے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔